الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، اور ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ صرف اعمال تک محدود نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ سوسائٹی میں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے وہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے والا جنت میں جا نہیں سکتا، جو آدمی نماز کے ساتھ ساتھ معاشرت کو، اخلاق کو درست کرتا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ بن کر زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کی ترقی پر خوش ہو کر اور ایک دوسرے کے جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو ایسا آدمی گویا مکمل مذہب اسلام کا فالوور ہے، ماننے والا ہے۔ ابھی جو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، چھوٹی سی آیت، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاشرتی گناہ کو ذکر فرمایا ہے، جو گناہ ہر عام اور خاص آدمی کے پاس ہے، اس گناہ سے کوئی پاک نہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، ہر آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ حسد کا گناہ، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے کا گناہ۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آسمانوں پر سب سے پہلے گناہ کیا گیا ہے۔ آسمانوں پر اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ حسد کا گناہ ہوا ہے، جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کیا اور اس کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد پیدا ہو گیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ سے حجت کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی کے مقابلے میں طاقتور ہوتی ہے اور ایک طاقتور چیز کمزور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تو شیطان چونکہ فرشتوں کا سردار تھا اور اس کو اپنے سرداری پہ بڑا زام تھا، بڑا گھمنڈ تھا،
بہت اتراتا تھا اپنے پوزیشن پر اور اپنے مرتبے پر، لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے سامنے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کو حسد پیدا ہو گیا کہ میرے سے بھی زیادہ احترام والا کوئی اب پیدا ہو گیا ہے۔ تو آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ اگر کوئی ہوا ہے تو وہ حسد کا گناہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے زمین پر بھی سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ حسد ہی کا گناہ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت حوا دونوں کی اولادیں ہوئی، ان میں سے ان کے 2 اولاد حابیل اور قابیل، اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی۔ اور جلن کی وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے جب بھی اولاد پیدا ہوتی تھی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، جب دوسری مرتبہ پیدائش ہوتی تھی تو وہاں پر بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو پہلے پیدائش کے لڑکے کا نکاح بعد کے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی تھی، تو یہ ترتیب تھی۔ لیکن ان دونوں بھائیوں میں کسی ایک لڑکی کو لے کر کے اختلاف ہوا، اور وہ لڑکی انتہائی حسین اور خوبصورت تھی، تو بھائی کے دل میں یہ جذبہ آیا، یعنی خیال آیا، اور اس نے اپنے والد کے سامنے ذکر کیا کہ ابا جان آپ میرا نکاح اس سے کرا دیجیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور فیصلہ اس پر کیا کہ ہم اس فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو آپ دونوں قربانی کا گوشت لے کر پہاڑ پر لے جا کر رکھ دو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تو اس کا گوشت آسمان سے آگ آئے گی اور جلا دے گی، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی، اور جس کا گوشت آگ نے نہیں جلایا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی قربانی قبول نہیں۔ چنانچہ ایک دن اور تاریخ طے ہو گئی، دونوں نے اپنی اپنی قربانی لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس میں سے ایک جو حابیل تھا اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، تو اب یہ جو قابیل تھا اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کری، میری قربانی قبول نہیں کی، تو اس نے جو ہے حسد اور جلن میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ دنیا میں قتل کی جو سب سے بنیادی وجہ بنی ہے حسد ہوئی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، یہ ایسی بیماری ہے کہ ہر ایک کے دل میں ہے۔ اچھا، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اللہ نے کوئی اچھی نعمت دی ہے، یعنی کوئی آدمی مالدار ہے، یا کسی آدمی کو بہت اللہ نے عزت اور شہرت دی ہے، یا کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یا کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، تو ہم اپنے دل میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ دولت ختم ہو جائے، اس کی وہ شہرت ختم ہو جائے، اس کا علم ضائع ہو جائے۔ اس طریقے کی خیال کا پیدا ہونا اس کو حسد کہتے ہیں، یعنی سامنے والے کی نعمت کی زوال کی خواہش کرنا، یعنی اس کے ختم ہونے کی خواہش کرنا، اس کا نام حسد ہے۔ اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی انسان کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ اس کی نعمت کے اندر برکت کی دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو تو نے نعمت سے سرفراز کیا ہے ایسے ہی یا اس جیسی نعمت تو مجھے بھی عطا فرما۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو محترم بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت ہے، جو 4 قل ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 قل سکھائے، نازل فرمائے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر ہر شر اور ہر فتنے کا علاج ہے، یہاں تک کہ جادو کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے، اور حسد کا بھی علاج۔
سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حسد بہت بری چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ انسان کے اندر حسد اگر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. تو بہت نمازی ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، بہت ذکر و اذکار کرنے والا ہے، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، بہت نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے، کئی سارے حج اس نے کر لیے ہیں، کئی سارے عمرے اس نے کر لیے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر حسد کی بیماری ہے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اس کے مٹی کا ڈھیر ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، انسان کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد. اور یہ جو حسد ہے یہ گویا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے. اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض کرنے والے یا اس نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرنے والے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے. اور جو آدمی اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اللہ کا وہی انجام ہوتا ہے جو شیطان کے ساتھ ہوا تھا، یعنی وہ آدمی اللہ کے ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عتاب اور عذاب نازل ہوتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی آگ جو ہے لکڑی کو کھاتی ہے. تو آگ کی خاصیت کیا ہے؟ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کے اندر لکڑی ڈال دی جاتی ہے تو وہ پوری کی پوری لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، لیکن جب لکڑی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آگ جو ہے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ وہ پوری کی پوری آگ جو شعلوں کی شکل میں تھی، کوئلوں کی شکل میں تھی، جب اس کو نئی لکڑی نہیں ملتی ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے ایک دوسرے کو کھا کر کے وہ راکھ بن جاتی ہے. تو ایسے ہی جو آدمی حسد، جس کے دل میں حسد ہوتا ہے، وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان ہو، سامنے والے کی نعمتیں زائل ہو جائے، سامنے والے کی جو خوشی ہے وہ ختم ہو جائے، یہ اس کی اندر سے بہت خواہش ہوتی. لیکن جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو آخر میں وہ خود اپنے آپ پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ آدمی حسد کی آگ میں خود ہی جل کر کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے چلا جاتا. تو اس لیے عزیزان گرامی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ہم اس کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. آج جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، خاندان بکھرے ہوئے ہیں، دوستی یاری برقرار نہیں ہے، رشتہ داری برقرار نہیں ہے، جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ حسد ہے. ایک دوسرے کے خوشی کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو دولت نہیں دی ہے، کسی کو دولت دی ہے تو علم نہیں دیا ہے، کسی کو بہت عزت اور شہرت دی ہے لیکن اولاد کی نعمت اس کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے. یہ اللہ کی اپنی مصلحت ہے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. ہمیں اس پر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی قسم کا خیال
اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں پیدا کرنے کی اجازت. اور یاد رکھیے اگر ہمارے دل ایک دوسرے سے پاک ہوں گے، ہمارے دل ایک دوسرے کے سلسلے میں صاف ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری صرف اس ادا کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے، اور ان صحابہ میں وہ 10 صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ موجود ہیں. اتنے میں ایک آدمی مسجد نبوی کے دروازے پر آتا ہے اور دستک دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انس بن مالک جاؤ دروازہ کھولو. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے دروازہ کھولتے ہیں. ان میں سے ایک صحابی، انصاری صحابی، جو وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو. حالانکہ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں تھے، کوئی ان کا بہت مقام و مرتبہ نہیں تھا، نہ مال ان کے پاس تھا، نہ پوزیشن ان کے پاس تھی، نہ سوسائٹی میں ان کا کوئی رتبہ تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو. ایک دن ایسے فرمایا، دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا. وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو. 3 دنوں تک لگاتار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنت کے بشارت عطا فرمائی، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت نوجوان تھے، 25 سال کی ان کی عمر تھی. ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں تو رات بھر سجدوں میں پڑا رہتا ہوں، رات بھر نوافل میں پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے میرے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا. یہ صحابی انصاری صحابی ہے، نہ ان کا کوئی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق ہے، نہ بہت سوسائٹی میں ان کا مقام مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ان کے گھر میں جا کر کے دیکھیں گے کہ یہ آخر کیا عمل کرتے ہیں. تو بہانہ بنا کر ان کے گھر پہنچے اور فرمایا کہ حضرت میں اپنے والد صاحب سے تھوڑی میری بحث مباحثہ ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن آپ کے گھر میں قیام کروں. تو صحابہ تو ان کا دل بہت بڑا تھا، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موسٹ ویلکم، آئیے، آپ کا گھر ہے، آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. اب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی دونوں ایک ہی روم میں، ایک ہی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. وہ صحابی جو کچھ ان کے معمولات تھے عشاء کے بعد کے، سونے سے پہلے کے، وہ سارے معمولات کر کے سو گئے، اور صبح سیدھا تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھے اور فجر کی نماز کو گئے. اب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر چادر کے سوراخ میں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں گے یہ رات میں عبادت کیا کرتے ہیں. تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس سونے سے پہلے کے کچھ معمولات ہیں، کچھ تسبیحات ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت ہے، اس کے بعد آرام فرما رہے ہیں، صبح تہجد کی نماز کے لیے جاگ رہے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز ہو رہی ہے. 3-4 دنوں تک وہ یہ کرتے رہے، اور 3-4 دنوں میں ان کو سوائے اس شیڈول کے، اس عمل کے، اور کوئی عمل ان کو نظر نہیں آیا. تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، اور بے چین ہو کر کے انہوں نے ایک دن ان کو پوچھ لیا کہ چچا جان، اصل میں ایک بہانہ بنا کر کے آپ کے پاس آیا تھا، والد صاحب سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 3 دنوں تک آپ کے سلسلے میں جنت کی بشارت دے رہے تھے، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ کوئی خاص عمل راتوں میں کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ عزت عطا فرما رہے ہیں. تو وہ صحابی انصاری صحابی بھی تھے، اور آدمی ذرا 40+ ہو جاتا ہے، عمر تھوڑا بڑی ہو جاتی ہے،
تو بہت سنجیدہ ہوتا ہے. اور یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کے نوجوان تھے. انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ بیٹے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل میرے پاس ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے یہ فرمایا ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بتا دیجئے، یہی تو میں جاننے کے لیے بے چین ہوں. تو اس صحابی نے فرمایا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی عداوت نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں. کسی کو خوش دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں، اور میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں بھی اضافہ فرما اور اس کی خوشیوں کے اندر بھی اضافہ فرما. شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل کی وجہ سے یہ بشارت مجھے دے رہے ہیں. تو یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے. اگر ہم حسد کریں گے تو سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا. ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص جو ہے بہت عزت والا تھا، ایک مولانا تھے. تو بادشاہ کے دربار میں ان کا آنا جانا رہتا تھا. تو جب بھی بادشاہ کے دربار میں آتے بادشاہ ان کو اپنے قریب بٹھاتا، اپنے بازو والے مسند پر بٹھاتا، اور وہ جو حضرت ہے بادشاہ کو نصیحت فرما دے. تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کو حسد پیدا ہو گیا کہ یہ مولانا آدمی ہے، ان کا کوئی اتنا مقام مرتبہ نہیں ہے سوسائٹی میں، لیکن بادشاہ کے پاس ان کا مقام مرتبہ ہے اور یہ بادشاہ کو آ کے نصیحت کرتے ہیں. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو، اور بادشاہ بھی جو ہے اہم فیصلے لینے کے وقت میں وہ مولانا کو اپنے دربار میں بلاتا تھا. اب یہ وزیر کو حسد پیدا ہو گیا کہ ان کو اتنی عزت کیوں مل رہی. تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے نظر میں ان کو ذلیل کریں. اس نے ایک پلاننگ بنائی. پلاننگ اس نے کیا بنائی کہ ایک دن وہ اکیلے میں بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ حضرت جو مول صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اور جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں آپ کے سامنے تو بہت اچھے ہیں، لیکن باہر جا کے آپ کی برائی کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میری کیا برائی کرتے ہیں؟ تو باہر وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے بازو میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں حضرت کو اتنا عزت اور اتنا ان کا احترام کرتا ہوں اور حضرت میرے بارے میں باہر عوام الناس میں اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تو بادشاہ کے دل میں بھی انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ کل ان کو آنے دیجئے، میں ان کی خبر لیتا ہوں. اب چونکہ ایک آدمی جب دھوکے باز ہوتا ہے تو پہلے دھوکے کو یا پہلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ 70 جھوٹ بولتا ہے. تو اب یہ پلاننگ تو اس کی سکسیس ہو گئی. اب اس نے دوسری پلاننگ یہ کی کہ وہ جو حضرت ہیں ان کی اس نے دعوت کر دی، اور دعوت میں ان کو پیاز اور لہسن کی چٹنی کھلائی. پیاز اور لہسن کی چٹنی اگر ہم کھاتے ہیں تو منہ سے اسی کی بدبو آتی. تو ان کو چٹنی کھلائی اور اس کے بعد ان کو روانہ کیا. تو بادشاہ کے جیسا کہ ان کا معمول تھا وہ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں آئے. تو بادشاہ نے ان کو پھر سے اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر ان سے گفتگو کرنا شروع کیا. تو حضرت جو ہے جب بادشاہ سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے منہ پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر گفتگو کرنا شروع کر دی. تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت باہر جو بولتے ہیں کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو یہ خود اپنے ناک پر جو ہے ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب میرے منہ سے بدبو آ رہی. لیکن چونکہ مولانا تھے تو بادشاہ نے ایک خط لکھا اور حضرت سے کہا کہ یہ خط جو ہے میرے فلانے گورنر کو لے جا کر دے دو. وہ خط میں بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ جب یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو جو آدمی خط لے کر کے آیا ہے اس کو قتل کر دینا اور اس کے چمڑی کے اندر، اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دینا.
اب وہ خط لیے، اب لے کر کے حضرت جو ہے گورنر کے پاس جانے کے لیے راستے سے گزر رہے تھے تو وہ شخص ملا جس نے ان کی دعوت کی تھی، اور اس سے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بادشاہ نے مجھے خط دیا ہے فلاں گورنر کو دینے کے لیے۔ ارے حضرت آپ کئی کو پریشان ہوتے، آپ اطمینان سے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، میں لے جا کر کے دے دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے بھائی، تو آپ مدد کر رہے ہیں میری۔ حضرت نے اس کو خط دے دیا۔ اب وہ خوشی خوشی کہ دیکھو، ایک تو مول صاحب کو تو میں اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے ذلیل کر دیا، دوسرا یہ کہ اب میں گورنر کے پاس جا کر بھی میں جو ہے اپنی پوزیشن بتا سکتا ہوں کہ بادشاہ کا دیکھو میں کتنا قریبی ہوں، اسپیشل لیٹر بادشاہ نے مجھے دیا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے۔ اب وہ خط لے کر کے وہ گورنر کے پاس گیا۔ گورنر نے جیسے ہی خط کھولا تو اس کے اندر وہی میٹر لکھا ہوا تھا کہ جب یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو جو آدمی خط لے کر کے آیا ہے اسے قتل کر دو اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر کے بھیج دو۔ اب وہ گورنر نے جو خط میں لکھا تھا وہ ان کو پڑھ کے سنایا تو وہ پریشان ہو گیا، گھبرانے لگا اور رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ تو اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے خط مجھے بادشاہ نے نہیں دیا ہے، فلاں صاحب کو دیا تھا، لیکن میں نے بیچ میں مکاری کر کے اس کے پاس سے وہ خط لے لیا۔ اب وہ ہزار بہانے بنا رہا ہے، لیکن چونکہ گورنر بادشاہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے تو جو آدمی خط لے کر کے آیا اس کو قتل کر دو، یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اب بیچ میں کیا ہوا اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ چنانچہ اس آدمی کو قتل کر دیا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا۔ جب یہ بات اس اللہ والے کو معلوم ہو گئی اور بادشاہ کو معلوم ہو گئی، دونوں پریشان ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ تو بادشاہ نے فوراً وہ حضرت کے پاس اپنا جو ہے قاصد بھیجا کہ بلاؤ حضرت کو۔ پھر حضرت آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ حضرت آپ یہاں کیسے؟ آپ کو تو میں خط دے کر کے بھیجا تھا۔ تو حضرت نے وہ پوری کہانی سنا دی اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، یہ جو آدمی ہے یہ آدمی مجھے یہ کہہ کر کے ورغلایا تھا، پھسلایا تھا، مجھے اکسایا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے یا آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کہ آپ میرے بارے میں باہر اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور میں نے بھی دیکھا کہ ایک دن آپ میرے بازو میں بیٹھے تھے اور میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو آپ اپنی ناک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے منہ کی بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھا نہیں تھا میں نے، بلکہ میں نے جو ہے پیاز اور لہسن کی چٹنی کھا کر کے آئی تھی اور میں اپنے منہ کے اوپر، اپنی ناک کے اوپر، منہ کے اوپر جو ہاتھ میں نے رکھا اس وجہ سے کہ اس چٹنی کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو، یہ میرا مقصد تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو سارا واقعہ اور اس کے اندر جو سارے مسائل ہیں، اس مسائل کی بنیادی جو جڑ ہے وہ حسد ہے۔ تو حسد انسان کی آخرت کو بھی تباہ کر سکتا ہے، حسد جو ہے انسان کے اعمال کو بھی تباہ کرتا ہے، حسد انسان کے ایمان کو بھی تباہ کرتا ہے، حسد انسان کی صحت کو بھی تباہ کرتا ہے، حسد آپسی تعلقات کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ اے لوگوں ایک دوسرے سے حسد کرنے سے، ایک دوسرے سے جلنے سے بچو، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ ہمارے تمام کے تمام اعمال کو کھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی تو اس میں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ کی پناہ مانگو حسد کے شر سے اور حاسد کے بھی شر سے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے حسد کرتا ہے تو گویا جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے سحر کا اور مخلوقات کا بھی اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا آسان طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سے حسد ہی نہ کرو، یعنی اس کی نعمتوں کے اوپر غور ہی مت کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی نعمت دیکھ رہے ہیں
یا اس کی خوشی دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی خوشی برقرار رہے بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کو خوشی عطا کی گئی ہے ایسے ہی خوشی ہمیں بھی عطا فرما۔ اس طریقے سے اگر دعا کرتے رہیں گے، جب بھی کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو جائے فوراً یہ دعا اور یہ الفاظ ذہن میں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی